کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام تعریفات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا خطبہ جو ہے وہ پیش امام سے متعلق ہے۔ اللہ شریعت ساز ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام شریعت نفاذ ہیں، اور قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، صحیح اور غلط کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اور تصحیح کرنے والی جامع اور مستند کتاب ہے۔ لہذا اللہ کی شریعت میں، نبی کے طریقے میں اور قرآن کے بیان میں پیش امام کے لیے کوئی شرائط موجود نہیں ہے، اور نہ ہی پیش امام کی کوئی صلاحیت ضروری ہے۔ ہر مقتدی پیش امام ہو سکتا ہے اور ہر پیش امام مقتدی بن سکتا ہے۔ لہذا پیش امام کے لیے کسی قسم کی نہ دین نے کوئی شرط رکھی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی تھا، اور قرآن میں اس کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کے معلم ہیں اس وقت دنیا میں، انہوں نے ہی آپ لوگوں کے لیے یہ مسائل پیدا کیے، اور آپ لوگوں کے لیے انہوں نے نئی نئی توجیہات اور تعویلات نکالی۔ امام بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، امام اگر جسمانی معذور ہے نماز پڑھا سکتا ہے، پیش امام اگر امام اندھا ہے تب بھی نماز پڑھا سکتا ہے، نابینا ہے، اگر امام توتلا ہے، امام ہکلا ہے، یا امام میں کوئی اور کمزوری ہے تب بھی وہ پیش امام بن سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بیان کروں۔ اگر پیش امام گونگا ہے تو تب بھی اس کے پیچھے جو مقتدی ہوگا جس نے اقامت کی ہوگی وہ ہر تکبیرات پہ صدا لگا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر جہری نماز ہے تو وہ پیچھے سے تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مساجدوں میں جہاں رش ہوتا ہے تو وہاں پہ پیچھے صدائیں لگتی ہیں تکبیرات کی، تو لہٰذا اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں کوئی افضل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی کمتر ہے، نہ کوئی کسی کو اللہ کے دین نے حقیر کیا، نہ حقارت کی نظر سے دیکھا، نہ اس کو اللہ کے دین میں کسی شخص کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ جب اللہ کے دربار میں آپ آئیں گے تو پھر سب یکساں ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب سب یکساں ہیں تو پھر پیش امام بھی انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا اس کے اندر ہمارے جتنے معلم ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے پیچیدگیاں پیدا کی، انہوں نے ہمارے لیے مسائل کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نئے سے نئے مسئلوں کو انہوں نے ہمارے لیے ایک عجیب جیسی من گھڑت باتیں جوڑ کے ہمارے لیے مسائل پیش کیے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہی ہے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اللہ کی وحدانیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن کی فرقانیت کو جب آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی شرعی ہونا کہ نہیں اب اس کی لمبی داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، جبہ پہنا ہو، صاحب علم ہو، صاحب تعلیم ہو، نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں صرف دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا، نمبر دو، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ بس یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ہر وہ آدمی جس پہ نماز فرض ہے، بالغ ہے، چاہے جیسے بھی ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، پیش امام ہو سکتا ہے، ہر قسم کا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ یہ علماء کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا سچا اور صاف، اور دیکھو اس کی خوبصورتی دیکھیں، جب کوئی غیر مسلم اس بات کو دیکھے گا، جب کوئی باہر کے لوگ دیکھیں گے تو ان کو یہ دین اچھا لگے گا کہ یہاں تو تمیز نہیں ہے، یہاں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے، اللہ کے دین میں تو امتیاز نہیں ہے، اس میں تو کسی قسم کا کسی کو ممتاز کرنا نہیں ہے، یہاں تو سب میں برابری
نہیں ہے. ہاں تقوی کی بنیاد پہ جو جس کو ممتاز کرنا ہے وہ تو اللہ اپنے دربار میں اپنے ہاں اس کا امتیاز کرے گا. وہ تو آپ میں نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ مقتدی میں شرابی بھی کھڑا ہوتا ہے. جوئے والا بدکار سیاکار گنہگار جب مقتدی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے اور اللہ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی تو پھر پیش امام بھی اگر ایسی حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس قسم کی علتوں میں مبتلا ہے نماز پڑھتا تو اس کا وبال نہ مقتدیوں پہ پڑتا ہے اور نہ ہی اس کا جو بوجھ ہے وہ مقتدیوں پہ نہیں پڑے گا. کیونکہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں تیسرے پارے میں آخر میں فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بس اللہ نے فرما دیا ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. جس نے مقتدی ہو کے نماز پڑھی تو اس نے اپنا بوجھ خود اٹھایا. جس نے پیش امام بن کے نماز پڑھائی اس نے بھی اپنا بوجھ خود اٹھایا. بس اس بات کو سمجھیں تو اس زیادہ توجیہات اور تعویلات میں نہ جائیں. باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ ان علماء کے پیچھے جا کے مسائل پیدا کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹے سے اختصار میں سمجھا دیا. ٹھیک ہے جی. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.